خوش آمدید ہم کہہ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی آج ماہ رمضان کو بھی، کیونکہ آمد ہے اب رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا یہ مہینہ، وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اہل ایمان پر روزے فرض کیے۔ یہ مہینہ یعنی کہ رمضان صبر، تقوی اور ایثار کا درس دیتا ہے اور انسان کو روحانی پاکیزگی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادات کا اجرا کیا جاتا ہے۔ شب قدر جیسی بابرکت رات بھی اسی ماہ میں عطا کی گئی ہے، اور مسلمان روزے، تراویح، تلاوت قرآن پاک اور صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں خود احتسابی، ہمدردی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو کیسے اپنے لیے میکسیمم یوٹیلائز کریں، کیسے اس کی فیوز و برکات کو سمیٹا جائے، کیا اذکار کیا جائیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول سطح سے لے کے سرکاری سطح تک وہ حرکات و سکنات بند نہیں ہوتی جن کو ہونا چاہیے، جس میں گراں فروشی ایک بہت عام معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے اسلامی اسکالر علامہ مفتی عبدالقادر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وعلیکم السلام ہم ورحمۃ آپ کو اللہ۔ شکر گزار بھی ہیں اور آپ کو ایڈوانس میں رمضان المبارک جو ہے اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ایک بار پھر خدا تعالی ہم پہ رحم اس نے کیا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا ہے، ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میری جانب سے بھی آپ سب کو، بول کی تمام انتظامیہ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان خیر المبارک کی۔ مبارک۔ آپ نے بات کی کہ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ اس مہینے کی آمد سے 3 مہینے پہلے اس مہینے کے لیے برکتوں کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ یہ مہینہ مجھے مل جائے۔ پرانے زمانے میں لوگ کسی کی نیکی اور تقوی کا ذکر کرتے تھے تو کہا کرتے تھے فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا اللہ والا ہے، تو اس کے ضمن میں دلیل کے طور پر کہتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں 60 رمضان دیکھے ہیں۔ 2 صحابہ کا ذکر آتا ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ دونوں بھائی تھے اور اس میں سے ایک بڑا محنتی تھا اور دوسرا جو تھا اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا۔ جو محنتی تھا وہ عبادات میں بڑی محنت مشقت کرتا تھا اور اس کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد اور اگلے سال وہ دوسرے والے کا انتقال ہوا۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے اور اس محل سے ایک شخص نکلتا ہے اور اس بندے کو، اس بھائی کو بلاتا ہے جو 1 سال بعد انتقال ہوا اور زیادہ محنتی نہیں تھا، اس کو پہلے کہتا ہے کہ تو جنت میں پہلے داخل ہو جا، اور اس کے بعد جو محنتی تھا اس کے بعد اسے کہتا ہے تو داخل ہو جا۔ تو یہ صحابی رسول نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات بتائی اور ساتھیوں نے اس بات پر بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ وہ بھائی تو اتنا محنت کرتا تھا، اتنی مشقت کرتا تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے باوجود وہ بعد میں کیوں جنت میں داخل ہوا؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ دوسرے والے بھائی کی عمر 1 سال زیادہ ہوئی تو کیا اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا تھا؟ سب نے کہا ہاں پا لیا تھا۔ کہا اسی وجہ سے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین علیہ السلام کی ایک بددعا پر آمین کہا کہ فرمایا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له، آپ نے کہا آمین، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروائے تو یہ آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ یہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہے۔ سال کے 11 مہینے دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں لیکن یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے گزارے۔ اس بالکل۔ ایک مہینے میں صبر، اس ایک مہینے میں خرچ کرنا، اس ایک مہینے میں ایثار، ہمدردی، جتنی ہم سے ہو سکتی ہے وہ اس ایک مہینے میں کریں۔ یہ مہینہ سونے کے لیے نہیں آیا کہ ہم بے روزہ شک۔ رکھ کے بالکل۔ سو جائیں۔ یہ مہینہ اس بات کے لیے نہیں آیا کہ ہم رات کے وقت جو ہے وہ نائٹ جو ہے وہ کرکٹ میچ کھیلنا شروع کر دیں۔ صحیح۔ یہ مہینہ اس بات کے لیے نہیں آیا کہ ہم گپوں کے اندر جو ہے وہ کئی وقت گزارے۔ یہ بالکل آپ مہینہ ٹھیک ہے۔ محنت مشقت کے لیے آیا۔ ازواج مطہرات کیا کہتی ہیں کہ آپ اپنی کمر باندھ لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی اس مہینے کے لیے اتنی تیاری آپ کر لیا کرتے تھے۔ تو جس سے تیاری ہم عید کے لیے کرتے ہیں، جیسے تیاری دیگر کاموں کے لیے ہوتی ہے، اس مہینے کے لیے بھی ایسی تیاری کرے۔ آپ رمضان میں قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، آپ اس مہینے میں خرچ کثرت سے کریں، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے
آپ ذکر و اذکار کریں. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. صحیح. گناہ سے بچانا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ تقوی یہ نہیں ہے کہ مفتی ساری صاحب رات آج بندہ کل کا اللہ کے آگے ماحول، کھڑا ہو. جی قطع کلامی کی معذرت، مفتی صاحب آج کل کا ماحول ایسا ہے، آج کل کیا پچھلے تقریباً ایک دہائی سے ہم یہی ماحول دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ جب رمضان آئے بھی نہیں ہوتے تو گراں فروش جو ہے وہ عام اشیاء جو ضرورت کی اشیاء ہے ان کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ یہ مہینہ جو ہے بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ سیکریفائس کا ہے، قربانی کا مہینہ ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ بات ہے جو ہمارے گھروں کے بچوں کو بھی پتہ ہے، ہم انہیں بھی یہی درس دیتے ہیں، لیکن پھر ہم اسی مہینے میں سب سے زیادہ مہنگائی دیکھتے ہیں. آپ ادھر یورپ میں جا کے دیکھیں، ان کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بھی وہاں کے مسلمانوں کے لیے ان اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو یوٹیلائز کر سکے. بالکل آپ نے بڑی پیاری بات کی، اور یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مذہبی اپنے عبادات کے مہینوں کو بھی اپنے لیے سیزن بنا لیتے ہیں. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ان دنوں کو یہ لوگ سیزن کا مہینہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سیزن ہے جو رمضان آ چکا ہے. ہر چیز کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. آپ ان کی کرسمس کے تہواروں کو دیکھیں، ہر چیز کو بلیک فرائیڈے لگا دیتے ہیں، ہر چیز کو آدھی قیمت پہ کر دیتے ہیں. اور پھر ایون کہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں کے احترام میں ہر چیز کو جو ہے وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ سستا کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے تاجروں کو اس میں اپنا جو ہے وہ سینہ کھلا رکھنا چاہیے، ظرف بڑا رکھنا چاہیے، جتنا ان سے ہو سکے چیزوں کی قیمتوں کو گرانا بھی چاہیے، اور صحیح. اپنے مستحق لوگوں کے ساتھ اس میں تعاون بھی کرنا چاہیے. انتہائی غلط بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر سال یہ چیزیں جی مہنگی ہاں. ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص کر ان دنوں کے اندر تو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. بے شک. مفتی صاحب ایک اور چیز میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. عام دنوں کے نسبت اس مہینے میں ہم غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی روزہ لگ رہا ہے تو اس لیے سڑک پہ گاڑی چلاتے ہوئے غصہ آ رہا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہوا اس کو غصہ آ رہا ہے، کوئی گھر میں آ گیا اس کو کام کرنے کو کچھ نہیں اس کو بھی غصہ آ رہا ہے. تو غصہ بڑا آتا ہے، اور اس کے پیچھے بھوک جو ہے نا اس کو اس کا مورد الزام استعمال ٹھہرایا جاتا ہے. میں چاہوں گا آپ تھوڑے سے ان لوگوں کی بھی رہنمائی کیجئے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ روزہ ہے، لگ رہا ہے، بھوک ہے تو اس لیے غصہ کریں، اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے بیچارہ کوئی شوہر ہے تو وہ بیوی کو غصہ کر رہا ہے، بیوی ہے وہ بچوں شوہر کو. پہ غصہ کر رہی، بچوں پہ غصہ کر رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا یہ بھوک کو جو ہم نے غصے کی ترجمان بنا دیا ہے، یہ بھوک کتنی افضل ہے روزے کی، ذرا یہ تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث میں صبر کا وہو شہر الصبر، اس کو کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اچھا، صبر اس بات کے اندر ہے کہ انسان کھانے پینے سے جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر وہ کھانے پینے سے جو ہے وہ باز آیا. اچھا، اس کے اندر پھر صبر اس معاملے میں بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات کے اندر، آپ نے کیا فرمایا ہے کہ روزہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ لیا، بلکہ روزہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کر لی، بے اپنی شک. کان کی بھی حفاظت کر لی، آنکھوں کی بھی حفاظت کر لی. اگر اس کی زبان جو ہے وہ زبان سے غیبت نکل رہی ہے، اس کی زبان سے دوسروں کے لیے تکلیف والے کام نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. روزہ تو یہ تھا کہ یہ کھانے پینے کو چھوڑنے کے ساتھ، یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ، یہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات بھی نہ نکالے، کسی کی غیبت بھی نہ نکالے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے والے کام بھی نہ کرے. تب جا کے صحیح معنی میں حقیقی معنی میں جو روزے کی روح حاصل ہوگی وہ تب جا کے حاصل ہوگی. یہ تو ظاہری طور پر تو ہم نے روزہ رکھ لیا، لیکن باطنی طور پر اس روزے کی جو روحانیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، سب سے بڑھ کر اپنی زبان کا روزہ رکھیں. میں کہتا ہوں اکثر ساتھیوں سے کہ پیٹ کا روزہ تو رکھ لیا، اس زبان کا بھی روزہ رکھیں، بے اس شک. کان کا بھی روزہ رکھیں. 4 کاموں کو ہمیں خاص کر کرنا چاہیے. کانوں کا روزہ رکھنا چاہیے، زبان کا روزہ رکھنا چاہیے، پیٹ کا روزہ رکھنا چاہیے. اور اس مہینے میں بڑی معذرت کے ساتھ ٹچ موبائل کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، کہ جہاں پر آپ اس مہینے میں یہ ٹچ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو ظاہر ہے پھر بہت زیادہ اس کے اندر انسان مگن ہو جاتا ہے، عبادات کی طرف پھر عبادات اس کی کی طرف اس توجہ کی نہیں ہوتی. توجہ نہیں ایک مہینہ ہوتی. آپ جی. چھوڑ دیں یکسوئی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس موبائل کو چھوڑ دیں، یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں.
بے شک. بالکل. بہت شکریہ مفتی علامہ عبدالقادر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت نوازا. ایک بار پھر آنے والے تمام افراد کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور رمضان کے اس مہینے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے دل کہتا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.